جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ قابل قدر معززین و سامعین، ربیع الاول شریف شروع ہو گیا ہے۔ آپ سب کو اس پیارے مہینے کی آمد کی مبارک ہو۔ ہم سب جانتے ہیں ربیع الاول شریف میں ہم سب کے پیارے نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ سے زائد یا کم نبی دنیا میں اللہ نے بھیجے، اور سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ کا شکر ہے، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ اور آپ کے بعد آخری نبی کون ہے؟ یعنی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ سارے نبی شان میں مقام میں بہت اونچے ہیں، بحیثیت نبی پیغمبر سب کا بڑا درجہ ہے، سب کا مقام ہے۔ نبی واحد ایسی انسان ہے، نبی ایسے انسان ہیں جو گناہوں سے پاک آتے ہیں، گناہوں سے پاک دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نبی کے بارے میں آپ نے مختلف معاملات پڑھے، جیسے آدم علیہ السلام کو گندم سے منع کیا گیا مگر آپ بھول کی کھا لیا، گندم کا دانہ کھا لیا، یا اور بھی انبیاء کے بارے میں آپ سنتے ہیں، تو یہ انبیاء کو بھلایا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی حکمت مقصود ہوتی ہے۔ آپ آدم علیہ السلام گندم بھول کر نہ کھاتے تو دنیا کیسے بنتی، ہم کیسے بنتے؟ یعنی نبیوں کو بھلایا جانا بھی حکمت ہے، ہمیں سب سمجھنا پڑے گا نا۔ نبیوں کو انبیاء کی گروہ میں کہیں کہیں بھلایا جانا بھی حکمت ہے، لیکن اس کو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے۔ نبی گناہوں سے پاک آتے ہیں اور گناہوں سے پاک جاتے ہیں، تو انبیاء کا بحیثیت نبی درجہ برابر ہے، مگر امام الانبیاء کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، یعنی نبی درجے کے اعتبار سے سارے نبی اونچے ہیں، گناہوں سے پاک آئے، گناہوں سے پاک گئے۔
مگر ان انبیاء کرام میں سے کم و بیش 313 رسول بھی ہیں جو باقی 1.25 لاکھ انبیاء سے کچھ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ وہ 313 رسول جن کا کلمہ شریعت چلتی ہے، جن کا کلمہ، وہ 313۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ اس طرح یہ 313 رسول اور باقی جو 1.25 لاکھ کم یا زیادہ نبی ہیں، وہ ان 313 رسولوں کی کتاب، قوانین، کلمہ، شریعت آگے لوگوں تک پہنچاتے۔ اس لیے اب رسول جو ہے وہ باقی نبیوں سے جو کلمے کے باعث کہ ان پر شریعت آئی، کچھ ممتاز حیثیت پہ چلے گئے کیونکہ ان پر شریعت آ گئی۔ اب ان 313 رسولوں میں سے کچھ اور ممتاز رسول بھی بن گئے، وہ خاص رسول بھی بن گئے جن کو اللہ نے القابات سے نوازا۔ جیسے مسجد نبوی میں صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، جناب مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت لائٹ اندھیرے، لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغاں نہیں، زیادہ روشنی نہیں، مگر نبی آئے، کچھ اندھیرا چھایا، صحابیوں کی گفتگو جناب نے سنی۔ ایک کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، دوسرے کہہ رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، تیسرے کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ جب یہاں تک پہنچی بات تو آپ ان کے سروں پہ کھڑے تھے، آپ بول پڑے بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اللہ وانا حبیب اللہ۔ فرمایا بے شک بڑا مقام ہے ان کا۔ خلیل کا معنی دوست، کہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے لقب دیا نا کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ کلیم اللہ کا معنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرتے تھے، اس طرح کسی اور نبی سے کلام نہیں کیا کہ باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوطور پر اور پھر وہ اللہ سے بولتے ہیں، اللہ ادھر ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایسا کسی اور نبی کو منظر نہیں ملا۔ فرمایا بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، مگر میرے امتیوں، میرے صحابوں، یاد رکھو یہ تمہارا نبی اللہ کا حبیب ہے۔ اب درجے کے اعتبار سے نبی برابر انبیاء میں سے 313 رسول کی کچھ برتری آ گئی کہ وہ صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ پھر اوپر تھوڑا سا اور چلے جاؤ، پھر وہ 4-5 رسول جو خاص ہیں، جن کو اللہ نے کلیم اللہ کہا، جن کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، ذبی اللہ کہا، مگر ان سے بھی اوپر آخری درجے پہ وہ ہے حبیب اللہ، وہ میرے اور آپ کے نبی۔ پتہ چلا نبیوں سے اوپر رسول، رسولوں سے اوپر کلیم، حبیب، کلیم اور خلیل اللہ، اس سے بھی اوپر، سب سے اوپر اللہ کے قریب ہیں وہ حبیب اللہ ہیں۔ حبیب ایک ہوتا ہے، دوست بہت ہیں، ہاتھ ملانے والے، ملنے والے بہت ہیں، خاص دوست ایک آدھ ہوتا ہے جس کو دل کی بات۔ خلیل اللہ بہت بڑا درجہ ہے، خلیل کے معنی بھی دوست ہیں، مگر حبیب۔ اب یہاں ایک بات، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور بڑا اللہ کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اس جو میں حدیث سنانے لگا ہوں، حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، میں جو سنانے چاہ رہا ہوں مفہوم سناتا ہوتا ہوں زیادہ تر۔ اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بڑا مجھے نوازا ہے، شاید کسی اور رسول نبی کو اتنا نہ نوازا ہو مجھے جتنا نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم نے تمہیں عاجزی والا، انکساری والا، شکر کرنے والا پایا تو تمہیں اپنا کلیم بنا لیا، اور اب آگے شکر کرتے رہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم کلیم اللہ، آگے شکر اللہ کا کرتے رہو، اور توحید اور حب مت توحید علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توحید پر زندگی باقی گزار دو۔ اب یہاں بات جو سمجھ آئی، کلیم اللہ بھی تو آخر بہت بڑے رسول ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی کہ میں شکر کروں گا نعمتیں بڑھیں گی، عاجزی اللہ کے سامنے عاجزی رکھوں گا مرتبے بلند ہوں گے، اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ توحید جو ہے یہ زندگی کا سرمایہ ہے، بنا توحید کے نہ یہ زندگی نہ وہ زندگی۔ جو وحدہ لا شریک والا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیابی والا ہے، اس سے جو پھرا وہ کہیں کا نہ رہا، اس کے لیے جہنم ہے۔ سب سے زیادہ آیات قرآن میں یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کلمہ آیا تھا کہ محمد کی محبت سے سرشار رہنا، یہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنے علاوہ کسی اونچے مرتبے والے کا نام سنا۔ اب تک میں جو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، باقی وہ بڑے جانے، بڑوں کی سوچ کیا ہوگی، میں اپنی چھوٹی سی سوچ کہ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہوں گے کہ شاید سارے رسولوں سے میں ہی مرتبے والا ہوں، کیونکہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، واقعی بڑی بات ہے، کسی اور نبی رسول نے نہیں کلام کیا۔ لیکن یہاں پر جب بات آ گئی کہ اے کلیم اللہ، بقیہ زندگی شکر اور توحید اور محمد کی محبت میں سرشار گزار دینا، یہاں پر سوال آ گیا، توحید کا بھی پتہ لگ گیا، شکر کا بھی پتہ ہے، یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کی محبت کا مجھے کہا جا رہا ہے۔ شیطان بھی وہاں بیٹھ گیا تھا جس کا نام عزازیل تھا، جب کہا تھا نا آدم کو سجدہ کرو، بپھر گیا تھا، خود ہی کہا تھا کہ یکتا خدا کی بندگی، دعا، سجدہ، عبادت، اور اب آدم کو یہ توحید کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ لیکن یہاں وہ عزازیل نہیں تھا، یہاں کلیم اللہ تھے۔ پھر ریکویسٹ کر دی، اے خالق کائنات، توحید جان گیا ہوں، شکر جانتا ہوں، عاجزی جانتا ہوں، مگر محمد کی محبت، یہ کون ہستی ہے محمد؟ تو یہاں پر حدیث آگے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کلیم اللہ اگر یہ محمد میں پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ کائنات پیدا نہ کرتا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ اور تعریف کر دی میرے تمہارے رسول کی اللہ نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی وہ آئے نہیں، دنیا میں وہ آئے نہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، کلیم اللہ ہے، سامنے اللہ ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تذکرہ، یہی میلاد ہے۔ آپ اس سے بڑھ کر اور میلاد کی طرف نہ جایا کریں کہ بینڈ واجے اور فضولیات میں، یہ میلاد ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ نے جو عظیم ہستی بنائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ میلاد پہلے ہو رہا ہے، ابھی محمد نہیں آئے۔
اللہ موسیٰ علیہ السلام کو محمد کا تعریف اور میلاد فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جستجو سے میلاد سن رہے ہیں. یہی مطلب فرمایا ہے کلیم اللہ، جس محمد کا تو نے نام سن کر پوچھا ہے نا، یہ کون ہے؟ حالانکہ میں کلیم اللہ ہوں. کسی نبی کو کلام کی سعادت نہیں ملی. میں کلام کرتا ہوں اللہ سے، میں نبیوں سے اعزاز رکھتا ہوں کہ مجھے کلام کا شرف ملتا ہے. بے شک اعزاز ہے، بے شک کل اعزاز ہے، بے شک اعزاز ہے. لیکن یہ محمد کا نام سنا تو محسوس ہوا کلیم اللہ کو کہ مجھ سے بھی کوئی عظیم ہے، اس لیے کہا تو عظیم سے عظیم تر ہے یا محمد. یہاں ہماری نظر، ہمارا علم، ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے بھی آگے کہا ہے کلیم اللہ اس محمد کو پیدا نہ کرتا نا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا. اور یہاں ایک دوسری حدیث عبداللہ بن عمر نے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ڈیٹیل سے کہا وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ وَلَا الْجِنَّ وَلَا الْإِنسَ وَلَا الْقَلَمَ وَلَا، لمبی حدیث ہے، ڈیٹیل سے بتا دیا کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا، محمد کو جنت نہ بناتا، دوزخ نہ بناتا، زمین آسمان انسان جنات درخت رات دن کچھ بھی پیدا نہ کرتا. پھر آخر میں کہا کلیم اللہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. آخر میں کہا آخری ورز میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا اگر محمد. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول عطا